عمر گزر جا رہی ہے موبائلوں میں، گٹکا کھانے میں، ادھر ادھر ٹائم پاس کرنے میں، عمر 20 سال 25 سال 22 سال ہو جاتی ہے، اب رشتہ ڈھونڈتے ہیں، رشتہ کون دے گا؟ کیا ہے تیرے پاس؟ منہ سڑا ہوا، دانت بگڑے ہوئے، حلیہ الٹا سیدھا، سر پہ عجیب و غریب بال، اور منہ میں گٹکے اور سگریٹ کی بدبو، سینہ سڑا ہوا، کام کچھ نہیں، تو نوکری نہیں، کمائی نہیں، علم نہیں، ماں باپ کی قدر نہیں، کس بنیاد پر تم کو کوئی اپنی بیٹی دے گا؟ کس نے رشتہ دے گا؟ آپ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ مسلمان قوم نہ تو پڑھنا چاہتی ہے، نہ پڑھنا جانتی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ہم اپنے نوجوانوں کو جب دیکھتے ہیں 25 سال 26 سال 27 سال کی عمر ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ تو کیوں شادی نہیں ہو رہی؟ بھائی تیرے پاس ہے کیا جس کی بنیاد پر کوئی تجھے بیٹی دے؟ آج کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، اس وقت جو حادثے ہو رہے ہیں نا، حادثے جو ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہماری مجھے مسلمان بچیاں غیروں کے جو جھولے میں جا رہی ہے، غیروں کی طرف جو مائل ہو رہی ہے، کیوں پتہ ہے؟ اس میں ایک وجہ، ایک ریزن یہ ہے کہ مسلمان بچوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ جو بچیاں کی تعلیم ہم بہت زیادہ دلا رہے ہیں، ہائی ڈگری اپنے بچیوں کو دلا رہے ہیں، جب وہ بچی اس لیول سے اپنے رشتے کو دیکھتی ہے تو اس لیول کا کوئی نظر آتا نہیں ہے، سب ایسے ویسے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو غیروں میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، جو ان کے لیول کا ہوتا ہے ان سے ان کو محبت ہو جاتی ہے، چاہت ہو جاتی ہے، اور چونکہ ان کو ماں باپ نے کبھی اللہ اس کے رسول کا خوف دلایا نہیں، کبھی قرآن پڑھایا نہیں، کبھی اللہ کے نبی کی تعلیم دی نہیں، ان کو کبھی بتایا نہیں کہ حضور کیا تھے اور حضور کون ہے، اللہ کون ہے، کبھی پہچان کرائی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کمانا، زندگی گزارنا، کھانا پینا اور مر جانا، یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ نتیجہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہماری بچیاں ادھر پلٹنے کے بجائے الٹا چلی جانا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے مین ذمہ دار، ان میں سے ایک اہم بگڑنے کے ذمہ داروں میں سے ہمارے نوجوانوں کا، نئی نسل کا ایجوکیشن سے دور ہونا بھی اس میں شامل ہے۔ تم نہیں پڑھو گے، تم نہیں سدھرو گے، تم لائن پر نہیں آؤ گے، تم اچھے نہیں بنو گے، تو پھر اپنی بہن اور بیٹیوں کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ غلط رستوں پر جانے سے تم نہیں روک سکتے۔ اب دروازہ کھول کے کوئی نہیں آتا، دیوار پھلانگ کر کے کوئی نہیں آتا، امریکہ کا فتنہ ہوتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے موبائل میں نظر آ جاتا ہے۔ پہلے خبر آتی تھی، اب ایک بٹن دباؤ ساری دنیا تمہارے سامنے آتی ہے۔ اب دیوار پھلانگ کر کے نہیں، تم گھر کے دروازے میں بند کر دو، چادروں کے اندر اس کو لپیٹ کر کے ڈال دو، اس کو بیرو میں الماری میں بند کر دو گے تو بھی ہماری بچیاں فتنوں سے محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں سب سے بڑا فتنہ موجود ہے۔ لہذا میرے بھائیوں نوجوانوں، سمجھو، پڑھو، لکھو، ایجوکیشن حاصل کرو، بہترین ڈگری اعلیٰ تعلیم لو، اور اس تعلیم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، آپ کے کردار کو پڑھو، آپ کی زندگی کو پڑھو، آپ کے مبارک تعلیمات کو پڑھو، خود بھی اس پر عمل کرو اور سب کو بتاؤ، کیونکہ آپ سب اور ہر مسلمان اسی کام کے لیے دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرے۔ بہرحال درمیان میں یہ بات آ گئی تھی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کسی بھی عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔